اور دستار بندی کے عنوان پر طلباء کی ابھی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن کر یہ قرآن مجید والی عظیم دولت عطا فرماتے ہیں۔ نعمتوں تو اور بھی بہت ہیں، مربے کا مل جانا بھی نعمت ہے، کسی ڈگری اور عہدے کا مل جانا بھی نعمت ہے، کسی مارکیٹ کا اللہ کسی کو مالک بنا دے، کسی پلازے کا مالک بنا دے، یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو جب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو ان کو فرماتے کہ بیٹھ جاؤ، پھر فرماتے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور سورج اپنی روشنی جس چیز پر ڈالتے ہیں، ساری مخلوق کے جتنے بھی خزانے ہیں، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت فرمایا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور پھر قرآن کی ایک آیت اپنے شاگردوں کو پڑھاتے۔ دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹی نعمتیں ہیں اور قرآن مجید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مقابلہ پورا جہان مل کے نہیں کر سکتا۔ دنیا کی نعمتیں زندگی تک ہے، موت کے وقت سب چھوڑ جائیں گے۔ قرآن مجید والی دولت اور نعمت یہاں بھی ساتھ دے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اپنی اولاد کو ماں باپ اگر کوئی چیز دے سکتا ہے تو وہ یہ بڑی نعمت ہے کہ اسے قرآن مجید سکھائے، چند صورتیں ہی کم از کم حفظ کر لیں۔ ویران ہے فرمایا وہ سینہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ قرآن مجید کا حصہ محفوظ ہونا چاہیے۔ ہم اس کو اللہ کی عطا سمجھیں، بڑی نعمت سمجھیں۔ یہ ہمارے پاس تو یہاں آسان ہے نا، جگہ جگہ مدرسے ہیں، اساتذہ ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ نعمتیں نہیں، بعض ملک ایسے ہیں کہ ان ملکوں میں یہ نعمتیں نہیں۔ ہماری جماعت اردن میں گئی، ہمیں یہ تھا کہ وہاں تو بہت صحابہ کی اولاد ہیں، کوئی 36,000 صحابہ کی قبور ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو پورے اردن میں ایک مدرسہ ہے درجہ کتب کا، بس باقی عام دنیا والے مدرسے، اور اس میں تھوڑی تھوڑی تعلیم، اس میں زیادہ نظم نہیں ہے۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ صحیح قرآن مجید پڑھانے والے قراء حضرات، یہ علماء اور یہ مدارس کا نظام اور یہ مساجد کا ماحول اور یہ تبلیغ کا ماحول، یہ اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہے۔ ماحول میں چیز بنا کرتی ہے۔ اگر پانی کو ہم گرمی کے ماحول میں رکھیں تو پانی گرم ہوتا ہے، اگر اس کو ٹھنڈے ماحول میں رکھیں تو برف بن جاتا ہے۔ انسان اچھے ماحول میں رہے تو اچھا انسان بن جائے گا، اور اچھا ماحول نہ ملے تو یہ خاردار اور ایسا انسان کہ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکے گا، ہر کوئی بچ کے گزرے گا۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کو اچھا ماحول دیں۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے ہم نے دیکھا کہ وہ طالب علم جنہوں نے کچھ عرصہ مدرسے میں گزار دیا، تھوڑا سا عرصہ بھی چاہے گزارا، لیکن ان کو صحیح نماز آتی ہے، دعائیں یاد ہوتی ہیں، اور ان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی تھا، 70 سال عمر تھی، اس کو کلمہ نہیں آتا تھا۔ ہم اسے کہتے کہ بابا لا الہ الا اللہ، وہ کہتا الہ الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور الہ الہ کا معنی ہے اللہ تیرے علاوہ الہ اور بہت ہیں۔ تو ہم نے سمجھایا کہ بابا
اس سے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ تو اللہ کا شریک کرنے والی بات ہے، آپ تو الہ الہ پڑھ رہے ہیں۔ تو رونے لگا، کہا 70 سال میں کلمہ ایسے ہی پڑھتا رہا۔ اب اس نے کلمہ صحیح کیا، نماز سنی، نماز نہیں، پھر نماز صحیح کی، پھر صورتیں صحیح کی۔ تو اس کے بعد بیٹے کا فون آیا کہ بابا ہمارے نوکر بھاگ گئے ہیں، جانور ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے، آپ واپس آ جاؤ۔ کہا بیٹا ساری زندگی تو میری برباد ہوگی، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی استاد سے سیکھا، مجھے تو نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز، 4 مہینے لگانے کے بعد واپس جاؤں گا۔ 4 مہینے لگا کے اپنے گھر آیا اور رمضان المبارک میں آ کر مسجد کو سنبھالا، مؤذن بنا، اللہ کے نام کو بلند کیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تراویحیں پڑھ رہا ہے، 10 تراویحیں پڑھی، تھوڑا دل گھبرایا، پیچھے ہٹ کے بیٹھا۔ امام سے نے پوچھا ماہر صاحب کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں، بس پسینہ آیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کلمہ پڑھا اور اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ اب لا الہ الا اللہ سیکھ لیا تھا تو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا، اور نہ سیکھا ہوتا تو پھر الہ الا اللہ پڑھ کے مرتا۔ اس لیے یہ مبارک ماحول ہے، ہم اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ استادوں کے پاس آ کر 10 منٹ نکال کے کیسے کے پاس آ گئے کہ کیسے مجھ سے نماز سن لو، بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی فکر کریں، خود بھی اپنی نمازوں کا، تلاوت کا، اور گھر میں جا کر تھوڑا عرصہ گزرا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہے، کہ گھروں میں پہلے ماحول ہوتا تھا کہ بڑی اماں صبح کو تلاوت کرتی، بیٹیاں گھروں میں تلاوت کرتی، پورے گھر میں برکات ہوتی تھی، اللہ کی رحمت اترا کرتی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ چوک میں کچھ تلاش کر رہا تھا، بابے نے پوچھا بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا گم ہوا؟ کہا بابا آپ چلو، بس میں مصروف ہوں۔ دوبارہ واپس آیا، مہربان تھا، کہا بیٹا بتاؤ کیا گم ہوا؟ کہا میری ماں سے کوئی چیز گری ہے اور وہ گم ہوگی، میں تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کہاں گم ہوئی؟ کہا ہمارے گھر پہ۔ کہا بیٹا گھر پہ گم ہوئی، تلاش کرو وہاں۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، بلب نہیں ہے، یہاں چوک میں بڑے بلب لگے ہوئے ہیں، بجلی ہے، تو میں یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا جہاں گم ہوئی چیز وہاں ملا کرتی ہے، اور جہاں تو تلاش کر رہا ہے یہاں تو گم نہیں ہوئی۔ ہم بھی جن روشنیوں کی طرف نکلتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا سکون، راحت، اطمینان، عزتیں وہ کہیں اور رکھی ہوئی ہوں، تلاش ہم نے کہیں اور شروع کر رکھی ہے۔ جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں ہمیں نہیں ملے گی۔ جہاں سکون اور عزت، راحت، اطمینان، سکھ چین اللہ نے دینداری میں رکھا، قرآن میں رکھا، نماز میں، وہاں ہماری تلاش نہیں ہے۔ ہماری تلاش کہیں اور، اللہ نے سکون رکھا کہیں اور ہے، تو ہمیں ملے گا کیسے؟ اس لیے بھائی صبح و شام کے اعمال ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کا تعلق، اللہ سے محبت، اعمال کو ٹھیک کرنا۔ ایک صاحب کہنے لگے 70 سال ہو گئے، نماز کی وجہ سے تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ دیکھیں نماز کی وجہ سے کیوں فائدہ نہیں مل رہا بھائی؟ ہم نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی نا، تلاوت صحیح نہیں ہے، تلاوت صحیح ہے تو رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، رکوع سجدہ صحیح ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کی ذات عالی پر پورا یقین ہے یا یقین نہیں ہے۔ اعمال پر تو اتنا ہی ملے گا جتنا یقین ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یقین تھا کہ اللہ نے راحت اور سکون اور عزت اور سکھ چین ہمیں دین کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شام کے علاقے میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ امیر المؤمنین گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاؤ، یہ کپڑے بھی ذرا آپ کے پرانے ہیں، نئے پہن لو، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اثر لیں گے۔ کہا ابو عبیدہ ہمیں تو اللہ نے عزت دین کی وجہ سے دی ہے، اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کرتا تو اس کو میں مارتا۔ اے ابو عبیدہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں تو ہمیں دین کی وجہ سے ملی ہیں۔ پھر انہوں نے جس حال میں
अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए, हालत देखते ही चाबियाँ बैतुल मुक़द्दस की हवाले कर दी। हाँ, कैफियत को देखकर, हालत को देखकर। इसलिए भाई अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह का शुक्र है। जिन मुबारक तलबा की आज 10 साल बंदी होनी है, उनके घर वालों को बहुत मुबारक हो। वालिदैन का बड़ा हिस्सा होता है और उस्तादों ने एक एक हरफ, एक एक सतर उनकी सही कराई, मेहनत की। असातिज़ा की बड़ी मेहनत है। अभी आज ही मेरे बेटे ने कुरान मजीद मुकम्मल किया। मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 94 साल है, आलिम हैं, जामिया बासिया के पढ़े हुए हैं। तो अब्बा जी इतने आज खुश थे, यूँ लगा कि उनको दुनिया की बहुत बड़ी दौलत मिलती तो शायद इतने खुश ना होते जितने पोते के हिफ्ज़ होने पर वो मौलवी साहब खुश थे। बार बार मुझे कहते हैं कि मेरे बेटे, अल्लाह ने तेरी आंखें भी ठंडी कर दी और मेरी आंखें भी ठंडी कर दी। हाँ, अपनी औलाद को खैर पर डालें और इनकी ये नेमत जो मिली है, घर में ऐसी खुशी हो कि जब बेटा घर में जाए पगड़ी बांध कर, रुमाल बांध कर, अपने बड़ों से दुआ लेकर, अपने उस्तादों का दिल ठंडा करके जाए, तो वहाँ घर वाले इतने खुश हो जाएं कि आज हमारे घर में बड़ी नेमत आ गई है। करेंगे भाई बेटे को खुश इंशाअल्लाह। अल्लाह के यहाँ भी शुक्र अदा करें। ये अल्लाह ताला फिर और नेमतें देगा हमें। अल्लाह ताला इन इदारों को क़यामत तक इसी तरह आबाद रखे। हमारे बड़ों का, हमारे अकाबिर का साया ता देर हमारे सरों पर कायम रखे और इन दरसगाहों में ख़र्च करने वाले अहबाब, उनके माल में, इज़्ज़त में, उम्र में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में